بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. جو جگہ خالی ہے ان کو پر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. آگے آ جائیے. یہ کیا آئیے آپ مودی صاحب آپ کیونکہ پیچھے والا آدمی جب دیکھتا ہے کہ آپ کی جگہ ہے وہ پھر آپ کو ملامتا ہوا آ جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اپنی جگہ جو خالی جگہ ہے اس کو اوپر کر کے بیٹھیں تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے پیچھے سے آنے. ماہ مقدس کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج چھٹا روزہ ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کا بڑا انعام ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں اپنا مقدس مہمان عطا فرما دیا. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آرزویں کرتے تھے اور رجب کا چاند دیکھتے ہی اس مہینے تک پہنچنے کی اللہ سے دعا فرماتے تھے. تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا یہ مقدس مہمان دیا. اب شکر یہ ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اس کا ایک ایک لمحہ گزارا جائے. ماہ مقدس انسان کا اپنی اصل مقصد تخلیق کو پہچاننے کا مہینہ ہے. آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. تو ماہ مقدس میں کم از کم انسان اپنی تخلیق کا مقصد پہچانے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس کو بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, بس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اور کوئی مقصد نہیں. تو انسان رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے اپنی مقصد تخلیق کو پہچان لے. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے تو صاف کر دیا کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لہذا آیت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بس انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے, نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ جائے, کچھ بھی نہ کرے, نہ اپنا کام کاج کرے, کچھ بھی نہ کرے, اللہ لیعبدون, بس میری عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ کا بھی بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, اپنے بندوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. اس لیے یہ ایک مقدس مہینہ دیا ہے کہ 11 مہینے جس طرح سے بھی تم نے گزارے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ. جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں صبح سے لے کر شام تک روزانہ جتنے گناہ کیے ان کو سب کو بھول جاؤ. یہ مہینہ آیا, اس مہینے کے اندر اپنے مالک کو پہچان لو, اپنے مالک کی طرف, اپنے خالق کی طرف رجوع کر لو, نادم و شرمندہ ہو جاؤ. یہ مہینہ صرف لایا ہی اس وجہ سے گیا ہے تاکہ 11 مہینے تک جو ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کمی کوتاہیوں کی اس ماہ مقدس کے اندر اصلاح کرا لی جائے. جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو اس مہینے کے اندر بخشوا لیا جائے. چونکہ رمضان کا جو معنی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. لفظ ہے رمضان, رمضان جو کہتے ہیں نا رمضان, یہ غلط ہے. میم کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے رمضان. عربی میں تو یہ بات ہے رمضان اس کو بولیں گے, لیکن اردو میں رمضان بھی بول سکتے ہیں. مقصد ہے کہ میم کے اوپر زبر پڑا جائے گا رمضان. رمضان رمضان یہ غلط ہے, رمضان رمضان یہ غلط لفظ ہے. تو رمضان کا معنی ہے
झुलसा देने वाला, जला देने वाला। उलमा ने लिखा है कि जिस वक्त पहली मर्तबा रमजान का महीना आया तो उस वक्त सख्त झुलसा देने वाली, सख्त जला देने वाली गर्मी थी, इस वजह से इसका नाम रमजान रखा। लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि इसका रमजान नाम इसलिए रखा है चूंकि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपने बंदों के गुनाहों को बख्शते हैं, उनको जला देते हैं, तो इस वजह से इसका माना है रमजान। बहरहाल रमजान का ये मुक़द्दस महीना है, जितने भी 11 महीने तक हमसे गुनाह सरसर हुए हैं, बस एक मरतबा अल्लाह के सामने नादिम और शर्मिंदा हो जाए, सिद्क़ दिल से पक्की सच्ची तौबा कर ले, नादिम और शर्मिंदा होकर उसके सामने गिड़गिड़ा दे, उसकी तरफ रुजू करने, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ऐसी वो माफ़ फरमाए। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह ताला माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह के एक मुनादी पुकारता है, व युनादी मुनादियन या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर, ए खैर के तरफदार आगे बढ़ और एक शर के तरफदार पीछे हट जा, नहीं रुक जा। तो ये चूंकि ये महीना है, इस महीने के अंदर अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें झूम झूम कर बरसती है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की उन बरकतों को हासिल करने वाले बन जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल माह मुक़द्दस की हमें कदर करनी है। 6 रोजे अल्लाह ने रखवा दिए हैं, तौफीक दे दी, उसका शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आलम आपने हमें 6 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई है। आपकी तौफीक से हमने रोजे रखे हैं, आपकी तौफीक से हमने इबादत की है, आपकी तौफीक से हमने तरावी पढ़ी है। अगर आप तौफीक ना देते तो यकीनन हम ना रोजे रख सकते थे, ना हम दूसरी इबादत कर सकते थे, ना हम तरावी पढ़ सकते थे। आपने तौफीक दी है, आपका करम है, आप बड़े हैं। इसलिए अब जो अय्याम बचे हैं, इन अय्याम के अंदर भी हमें इसी तरह से तौफीक अता फरमा, दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला। तो इस महीने की कदर करें। हदीस पाक के अंदर आता है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सवाब की नीयत से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रमजान की रोजे रखे, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और जिसने रात को क़याम किया, तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, दूसरी इबादतें की, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह माफ फरमा दिए जाएंगे। वमन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और जिसने लैलतुल क़द्र के अंदर क़याम किया, तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, दूसरी इबादतें की, तो अल्लाह ताला उसके भी तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। अल्लाह तो गुनाह माफ फरमाने के बहाने तलाश कर रहे हैं, माफ करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। हमें पैदा करने वाले अहकमुल हाकिमीन, हमारे खालिक व मालिक, हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा मालिक, हमारा खालिक हमें बख्शने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दूर हैं, हम दूर हैं। उसके बावजूद भी माह मुक़द्दस का आगाज हुआ है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, हमारे अंदर एहसास तक नहीं बाकी रहा। माह मुक़द्दस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, माह मुक़द्दस की खुलेआम तौहीन की जा रही है, अल्लाह के मुक़द्दस मेहमान, इसकी तौहीन की जा रही है, और बरसरे आम खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एहसास तक खत्म हो गया है। पहले ये होता था, यहाँ तक देखते थे कि चलो अगर किसी ने दुकान खोल रखी है, चाय की दुकान खोल रखी है, पर्दा लगा लिया, पर्दे के पीछे बैठ करके वो चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है। अब पर्दा भी खत्म कर दिया है, बस सरेआम खुलेआम अल्लाह के इस मेहमान की, अल्लाह के इस मुक़द्दस मेहमान की तौहीन की जा रही है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुबह को जब मैं बाहर निकलता हूँ तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास, वाकई बड़ा दिल दुखता है। अच्छे खासे नौजवान हो चाहे बूढ़े हो, चाय की दुकानों पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, बरसराम रोड के ऊपर बैठे हुए चाय पी रहे, खा रहे, पी रहे। एहसास ही नहीं है कि अल्लाह का मुक़द्दस मेहमान चल रहा है, अल्लाह ने मुक़द्दस मेहमान भेजा है। इस महीने के अंदर मेरी तरफ रुजू कर लो, जितने भी गुनाह तुमसे हुए हो उनको माफ कर लो, मैं माफ करने के लिए बैठा हूँ।
ایسا لگ رہا ہے کہ صبح کو جیسے رمضان کا مہینہ چل ہی نہیں رہا ہے، جیسے رمضان کے مہینے کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے۔ اور تو اور ابھی جمعے کا وقت ہے، نمازی جا رہے ہیں نماز جمعے کے لیے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ بعض بد نصیب لوگ اپنی روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اپنا دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس مقدس مہمان کی جب توہین کریں گے، ہم گنہگار بندے 11 مہینے تک ہم نے گناہ کیے ہیں، صبح سے لے کر شام تک گناہ کیے بغیر ہمیں سانس نہیں آتا، ہمیں چین نہیں آتا، گناہ کے اندر لت پت ہیں، بار بار ہمارا گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ نے ایک مہینہ دے دیا کہ سب چھوڑ دو، بھول جاؤ سب چیزیں، اس مہینے کے اندر رجوع کر لو میری طرف، نادم و شرمندہ ہو جاؤ، ایک ایک گناہ کو بخش دوں گا۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہ کو بخشنے والا، لیکن ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ توبہ کر لینی چاہیے ان لوگوں کو اب بھی کہ جو اس مہینے کی کھلے عام دھجیاں اڑا رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے ان لوگوں کو اب بھی کہ جو اللہ کے اس مہمان کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے اس مقدس مہمان کی ناقدری کر رہے ہیں، انہیں اب بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ ابھی وقت نہیں گیا، اب بھی وقت ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ تو بیٹھے ہیں کہ بس ایک مرتبہ نادم و شرمندہ ہو جاؤ، آنکھوں سے آنسو بہا دو اور کہہ دو اے اللہ میں قصوروار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی معاف کر دے گے۔ تو اس لیے جن سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ان کی اصلاح کرے، اور اگر میرا ملنے جلنے والا کوئی ہے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا بھائی یا گھر میں میرا کوئی بھی ممبر یا میرا کوئی دوست وہ اگر روزے نہیں رکھ رہا ہے تو ان کو سمجھایا جائے، ان کو جا کر کے سمجھایا جائے کہ بھائی اللہ کا یہ مقدس مہمان ہے، اس کی توہین نہ کرو۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرما رہے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور یہ امت ہے، اس امت کی کچھ خصوصیتیں ہیں، کم از کم 5 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ان سے نوازا ہے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بر مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری خصوصیت ہے کہ روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعائیں کرتی رہتی ہیں، استغفار کرتی رہتی ہے، اور تیسری خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب تیری طرف میرے بندے دنیا کی مشقت کو اپنے اوپر سے پھینک کر کے تیری طرف آئیں گے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہمان کے اندر شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، لہذا وہ ان برائیوں کے اندر مبتلا نہیں کرتا کہ جن کو غیر رمضان کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور 5 خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی آخری رات کے اندر تمام بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیت اس امت کو ملی ہے۔ قربان چاہیے نبی علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے اس امت کے لیے اتنا مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مانگنے پر اس امت کے لیے بہت سارے انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اپنے احباب کو سمجھائیں کہ کم از کم اتنا تو کر لو بھائی، اتنا تو کر لو، اگر تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو برسر عام تو روڈ کے اوپر بیٹھ کر کے یہ کام انجام نہ دو، کھلے عام تو اس مہینے کی دھجیاں نہ اڑاؤ۔ ابھی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا نہیں آپ کے اوپر کیا گزری ہے، کس کی مجال تھی کہ جو باہر سڑک کے اوپر بھی نکل جاتا تھا، کس کی مجال تھی کہ کوئی دکان بھی اپنی کھول لیتا تھا، کس کی مجال تھی کہ کوئی اپنا ہوٹل کھولتا تھا، کس کی مجال تھی کہ کوئی اپنی چائے کی دکان کھولتا تھا، کیونکہ ظاہری ڈنڈا سامنے تھا نا، ظاہری ڈنڈا سامنے تھا، اس ڈنڈے کی طاقت کے سامنے کوئی اپنی دکان کھولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا، کوئی اپنا ہوٹل کھولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے،
اللہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس ماہ مقدس کے اندر اپنی چائے کی دکان نہیں کھولیں گے، اگر اس ماہ مقدس کے اندر اپنا کھانے کا ہوٹل نہیں کھولیں گے، کیا اللہ آپ کو روزی سے محروم کر دے گا؟ یہ مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ خوب برسا رہے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دکان نہیں کھولی، اپنا ہوٹل نہیں کھولا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو یاد رکھیے اسی طرح آپ ساری عمر پریشان رہیں گے، ان برکتوں سے آپ محروم رہیں گے، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کی آپ قدر کریں، اس کی توہین سے بچیں۔ بس میری یہ آپ حضرات سے گزارش تھی کہ ہمارے دوست احباب میں جو بھی ایسے ہیں آپ ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی تھی، ہم باہر نکل کر کے دکانوں پر جا کر کے لوگوں کی منت سماجت کرتے تھے کہ بھائی اپنا ہوٹل بند کر دو، شام کو کھول لینا، افطار میں کھول لینا، سحری میں کھول لینا۔ بہت سے لوگوں نے بیچاروں نے بات مانی اور بہت سے اپنے جڑی رہے۔ بس ہمارا کام تو کیا ہے؟ پیغام پہنچانے کا ہے۔ اگر کھلے عام منکرات ہم دیکھتے رہیں تو کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، مجھے بھی جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے سامنے کھلے عام منکرات ہوتے رہے، تمہارے سامنے کھلے عام اللہ کے مقدس مہمان کی توہین ہوتی رہی، تمہارے سامنے کھلے عام اللہ کے اس مقدس مہمان کی دھجیاں اڑاتی رہی، تم کہاں تھے؟ جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا، جواب مجھے بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے کم از کم اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، مجھے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ لہذا اپنے ملنے جلنے والوں کو پیار سے سمجھاؤ، جس طرح سے بھی وہ سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ایک مہینہ اس کے لیے تھوڑی احتیاط کر لو۔ بس یہی میری گزارشات تھی، ان کو ذہن نشین کریں اور میرا یہ پیغام آگے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس سے ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔